جو اسرائیل نے نقشہ دیا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں لیبنان، شام کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں اور ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ جب یہ بات باہر آئی اور پھیلی اور عرب دنیا نے اس پر زبردست جو ہے رد عمل دیا، کچھ شر پسندوں نے اس طرح کی افواہیں اور خبریں بھی شروع کر دیں کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان جو ہے یہ بھی اسرائیل کا حصہ ہے۔ حضرت یعقوب کے جو لقب ہے اسرائیل، ان کا ایک لقب تھا، اسی کے نام پر ان کے جو ان کی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی سے ان کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھے یا یہودا جو تھے، ان کے بعد ان کے 11 بھائی اور تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، اور یہ مختلف علاقوں میں گئے، مختلف علاقوں میں پھیلے۔ اس بات کو لے کر یہ افواہ گھڑی گئی کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیونکہ خوبصورتی میں بڑے کمال ہے، اللہ نے ان کو حسن بہت دیا ہے، تو ان کو اس میں شامل کر کے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ بلوچستان کے کچھ علاقے اور گلگت بلتستان پر بھی اسرائیل کا کوئی دعویٰ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان صرف دنیا میں دو واحد ملک اسلامی ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو ایک لیجٹیمیٹ ریاست کے طور پر یا ایک قانونی ریاست کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، وہ اسے انلیجٹیمیٹ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور خبریں ایسی ہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کے کچھ علاقوں پر بھی اپنا دعویٰ کر دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقے جو ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں، اور اس میں گلگت بلتستان اور بلوچستان شامل ہیں۔ ان خبروں میں حقیقت نہیں ہے، یہ خبریں جو ہیں یہ صرف افواہیں ہیں اور سوشل میڈیا سٹنٹ ہے جو کہ چلایا جا رہا ہے، اور یہ بات پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نتنیاہو نے گریٹر اسرائیل کا جو ہے ایک نقشہ پیش کیا ہے جس پر سعودی عرب نے بہت سخت رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دوسرے ممالک کی خود مختاری اور آزادی میں خلل ڈالنے والی اور ان پہ قابض ہونے والی بات ہے۔ جو اسرائیل نے نقشہ دیا ہے گریٹر اسرائیل کا، اس میں لیبنان، شام کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، اور ان کو وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ جب یہ بات باہر آئی اور پھیلی اور عرب دنیا نے اس پر زبردست جو ہے رد عمل دیا، تو کچھ شر پسندوں نے اس طرح کی افواہیں اور خبریں بھی شروع کر دیں کہ گلگت بلتستان اور بلوچستان جو ہے یہ بھی اسرائیل کا حصہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے جو کہانی گھڑی جو کہا گیا وہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب کے جو لقب ہے اسرائیل، ان کا ایک لقب تھا، اسی کے نام پر ان کے جو ان کی اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی سے ان کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور یہ یہودی جو تھے یا یہودا جو تھے، ان کے بعد ان کے 11 بھائی اور تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل تھے، اور یہ مختلف علاقوں میں گئے، مختلف علاقوں میں پھیلے۔ اس بات کو لے کر یہ افواہ گھڑی گئی کہ گلگت بلتستان کے لوگ کیونکہ خوبصورتی میں بڑے کمال ہے، اللہ نے ان کو حسن بہت دیا ہے، پھر وادی کلاش ہے، حنزہ ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ خوبصورت لوگ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اور یہودی جو ہیں یہ بھی شکلاً عقلاً نہیں شکلاً جو ہے خوبصورت لوگ ہیں، تو ان کو اس میں شامل کر کے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ بلوچستان کے کچھ علاقے اور گلگت بلتستان پر بھی اسرائیل کا کوئی دعویٰ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، لیکن کیونکہ اس وقت اسرائیل غزہ پر حملہ آور ہے، غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور غزہ کے ذریعے وہ مصر تک جانا چاہتا ہے۔ اس کی اس جو انویژن ہے، جو اس کے یہ مداخلت ہے، اس کے خلاف جہاں دنیا بھر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں سے ایک مضبوط آواز پاکستان کی ہے، اور پاکستان کی آواز اس لیے زیادہ مضبوط ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلا ملک سعودی عرب ہے جی۔ سعودی عرب اور پاکستان صرف دنیا میں دو واحد ملک اسلامی ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو ایک لیجٹیمیٹ ریاست کے طور پر یا ایک قانونی ریاست کے طور پر قبول نہیں کیا ہے، وہ اسے انلیجٹیمیٹ کہتے ہیں۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جو ہے ایک غیر فطری ریاست قرار دیا تھا، جس کا قبضہ ہے اس وقت اسرائیل قابض ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے اسرائیل پر، جس کا نام انہوں نے اب اسرائیل رکھ لیا ہے۔ یہ پہلے شام کا حصہ ہوا کرتا تھا، فلسطین بھی اسی کے ساتھ اس کا علاقہ ہے، اور بیت المقدس جو ہمارے لیے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، وہ بھی اسی علاقے میں موجود ہے۔ اسرائیل اس وقت طاقت کے نشے میں
جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عرب ممالک پر جو عرب ممالک کے کچھ حصے ہیں وہاں پر قبضہ کرے گا. توبہ نوز باللہ توبہ نوز. ڈاکٹر اسرار احمد تو کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کی نظریں مدینہ پاک پر ہیں اور مدینہ کا وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس میں مدینہ پاک بھی آتا ہے. یہ گو ان کے ارادے مضموم ارادے ہوں گے, لیکن ابھی جو اناؤنس ہوا ہے, جو ابھی نتن یاہو نے انٹرنیشنلی نقشہ پیش کیا ہے, اس میں انہوں نے مدینہ پاک کو شامل نہیں کیا. اگر وہ شامل کرتا تو پھر میرا خیال ہے صفحہ ہستی سے مٹ جاتا, اور پاکستان اس کے راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ ہے, اس کا اندازہ آپ پاکستان کی فوجی اور عسکری قوت سے لگا سکتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے, پاکستان کے پاس اپنی میزائل ٹیکنالوجی, اپنے جہاز بنانے کی ٹیکنالوجی اور اپنے ویسلز بنانے کی ٹیکنالوجی موجود ہے. اپنی آبدوزیں جو ہیں پاکستان یہیں پر کراچی نیشنل شپ میں بنا رہا ہے. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں مانی جاتی ہے بہترین ٹیکنالوجی, اور پاکستان اب دور مار میزائل جو وہاں تک جائیں گی جی تل ایبب تک, اگر انہوں نے مدینہ پاک کی طرف یا اس ارض پاک کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے کہا کہ یہ افواہیں ہیں. لوگ اس طرح کا سوشل میڈیا پر سٹنٹ چھوڑتے ہیں اور مختلف لوگوں کے حوالوں سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سب جھوٹ ہے. کوئی پاکستان کا حصہ اس پر نہ کبھی اسرائیل نے کلیم کیا ہے, نہ ہسٹوریکلی یہ کلیم ہے. یہ صرف افواہیں ہیں جو یہاں کے لوگ شاید اس لیے پھیلاتے ہیں کہ جھوٹ کا کاروبار جو ہے وہ چلتا اور بکتا ہے, لیکن ہمیں آپ تک سچ پہنچانا ہے. پاکستان اسرائیل کے پھیلاؤ میں سب سے بڑی رکاوٹ الحمدللہ ہے, کیونکہ پاکستان ایک بڑی عسکری قوت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ